الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہر قسم کی لامحدود حمدیں تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں، جو اس پوری کائنات کا وحدہ لا شریک خالق، وحدہ لا شریک مالک اور وحدہ لا شریک معبود ہے۔ اور اس کے بعد لامحدود درود و سلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ میرے واجب الاحترام بھائیو، محرم الحرام کا عشرہ گزر رہا ہے اور یکم محرم الحرام کی مناسبت سے آپ سے چند منٹ گفتگو کرنی ہے۔ یکم محرم الحرام ایک ایسی شخصیت کی شہادت کا دن ہے کہ جو صحابی رسول ہونے کے ساتھ ساتھ سسر رسول اور داماد علی بھی ہیں، جو مسلمانوں کے امیر المؤمنین ہیں، جو فاتح بیت المقدس ہیں، جن کو زبان نبوت سے فاروق کا لقب ملا، جن کو زبان نبوت سے بار بار جنت کی بشارت ملی۔ میری اس سے مراد مسلمانوں کے دوسرے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ السابقون الاولون میں شامل ہیں۔ آپ کو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سسر ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ آپ سے پہلے تقریباً 39-40 مسلمان تھے، لیکن وہ سرعام بیت اللہ میں جا کر نماز ادا نہیں کر سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بی جہل بن ہشام او بی عمر بن الخطاب، کہ اللہ ابو جہل بن ہشام یا عمر بن خطاب کے ذریعہ اسلام کو غلبہ عطا فرما، اسلام کو عزت عطا فرما۔ پھر سیدنا عمر فاروق صبح اٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ ثم صلی فی المسجد ظاہرا، پھر مسلمانوں نے جا کر سرعام بیت اللہ میں نماز ادا کی، لیکن کسی مشرک کو روکنے کی جرت نہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی عزت کے لیے، اسلام کے غلبہ کے لیے جو دعا کی، اللہ سبحانہ و تعالی نے سیدنا عمر فاروق کے حق میں اس دعا کو قبول فرمایا۔ گویا آپ اسلام کی عزت ہیں، آپ کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا۔ اسی لیے تو ایک غیر مسلم رائٹر نے یہ لکھا کہ اگر اسلام کو ایک اور عمر مل جاتا تو پوری دنیا سے کفر کا نام مٹ جاتا۔ عمر فاروق کون ہیں کہ جو صحابی رسول ہیں، جو داماد علی اور سسر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ سیدنا عمر فاروق کون ہیں کہ جن کا محل جنت میں پیارے آقا نے دیکھا۔ سیدنا عمر فاروق کون ہیں کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ عمر فاروق کون ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی امتوں میں ایک محدث ہوتا تھا کہ جس کے دل پر اللہ سبحانہ و تعالی الہام فرمایا کرتے تھے، فَإِن يَعْكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عمر، میری امت میں اگر کوئی محدث ہے جس کے دل پر
اللہ سبحانہ و تعالی الہام فرماتے ہیں تو وہ عمر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبی، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے عمر کی زبان اور عمر کے دل پر حق رکھ دیا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر یقول بی، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے عمر کی زبان پر حق رکھ دیا ہے، عمر جو بھی بات کرتا ہے وہ حق کی بات کرتا ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آج خواب میں ایک دودھ کا پیالہ دیکھا اور پھر میں نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا، حتیٰ کہ میں نے دودھ کا اثر اپنے ناخنوں میں محسوس کیا، پھر میں نے وہ اپنا بچا ہوا دودھ عمر کو دیا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اس سے کیا مراد لیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا علم۔ ایک اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا بہت سارے لوگ میرے سامنے لائے گئے، کسی کا کرتا سینے پر تھا، کسی کا اس کے نیچے، لیکن جب عمر میرے سامنے آئے تو ان کا کرتا اتنا لمبا تھا کہ وہ زمین پر گھسیٹ کر چل رہے تھے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس سے کیا مراد لیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین، ان دونوں احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے دین اور آپ کے علم کی گواہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر و عمر اور دیڑھ عمر والوں کے سوائے انبیاء کرام علیہ السلام اور مرسلین کے علاوہ تمام اور دیڑھ عمر والوں کے وہ جنت میں سردار ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس راستے سے عمر فاروق گزرتے ہیں آگے سے شیطان آ رہا ہو تو وہ اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، سیدنا عمر فاروق کون ہیں کہ جن کے بارے میں حیدر قرار سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب آپ کو غسل دیا جا رہا تھا لوگ آپ کے آس پاس کھڑے تھے، ان میں حیدر قرار بھی موجود تھے جو آپ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کی دعا کر رہے تھے۔ تو حیدر قرار رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے عمر تو نے اپنے بعد کوئی بھی ایسا شخص نہیں چھوڑا کہ جس کی اعمال کے بارے میں یہ خواہش کروں کہ کاش میں ایسی اعمال لے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں۔ اور میں نے یہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مقدس سے سنا کہ میں نکلا اور ابو بکر و عمر نکلے، میں گیا اور ابو بکر و عمر گئے، اور میں اس چیز پر ایمان لایا اور ابو بکر و عمر اس چیز پر ایمان لائے۔ سیدنا حیدر قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بیٹے محمد بن حنفیہ نے پوچھا کہ ابا جان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت میں سب سے افضل کون ہیں؟ آپ نے فرمایا ابو بکر۔ انہوں نے عرض کیا ثم؟ آپ نے فرمایا عمر۔ حیدر قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جس نے مجھے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت دی میں اس پر حد جاری کروں گا، میں اس پر کوڑے ماروں گا۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سیدنا عمر فاروق زخمی تھے تو ان کے پاس تشریف لے گئے، دیکھا تو سیدنا عمر فاروق اپنے دکھ درد کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے امیر المومنین آپ اپنے دکھ درد کا اظہار نہ کیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق بن کر رہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے گئے تو وہ آپ سے راضی تھے۔ ابن عباس یہ فرما رہے ہیں کہ اے عمر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں موجود تھے آپ نے ان کی رفاقت کا حق ادا کیا، جو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو وہ آپ پر راضی تھے۔ میرے محترم بھائیو، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورے دیے، جس طرح مشورہ دیتے تھے اسی طرح بعد میں وحی اترا کرتی تھی، چاہے منافقین کا نماز جنازہ پڑھنے کی بات ہو، مسلمان عورتوں کے پردے کی بات ہو، یا مقام ابراہیم پر نفل پڑھنے کا معاملہ ہو، یا جنگ بدر کے قیدیوں کی بات ہو، جس طرح آپ نے مشورہ دیا
اسی طرح بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہی اتاری۔ تو میرے محترم بھائیو، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال مسلمانوں کے امیر المومنین رہے۔ آپ کے ہاتھ پر حیدر کرار نے بیعت کی اور آپ کے دست و بازو بن کر رہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما۔ ام المومنین امی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے ابا جان، شہادت کی موت کے لیے تو میدان میں جانا پڑتا ہے، شہادت کے لیے تو جا کر کفار سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی اور آپ کو شہادت کی موت دی، مدینہ الرسول میں دی، مسجد نبوی میں دی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصلی پر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار سیدنا عمر فاروق کو جنت کی بشارت دی اور یہ بھی پیشین گوئی فرمائی کہ عمر کو شہید کیا جائے گا۔ میرے محترم بھائیو، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مسجد میں تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے۔ آپ کے دائیں جانب تھے، ایک آپ کے بائیں جانب تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، کہ ہم قیامت کے دن اسی طرح اٹھائے جائیں گے۔ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری کائنات کو یہ دکھلا دیا کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آج بھی اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں سوئے ہوئے ہیں، کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک جو جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ اگر آج کوئی مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی زیارت کر آئے، اللہ کے وہ روزے کی جالیوں کو چھو نہیں سکتا، روزے کی جالیوں کو چوم نہیں سکتا، صرف وہ دیکھے گا۔ جب وہ زیارت کے بعد واپس لوٹتا ہے تو مسلمان جا کر اس کو ملتے ہیں، اس کو خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ یہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر کے آیا ہے، کہ لیکن جن کو 1400 سال ہو گئے جو رسول اللہ کے پیروں میں سوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ ایک دن میں 24 گھنٹوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لامحدود رحمتیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ پر برستی ہیں، اور وہ رحمتیں اسی طرح سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر بھی اترتی ہیں۔ تو میرے واجب الاحترام بھائیو، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لامحدود رحمت ہے کہ ہم اہل سنت اہل بیت کی محبت کو بھی اپنا ایمان سمجھتے ہیں، صحابہ کرام کی محبت کو بھی اپنا ایمان سمجھتے ہیں۔ صحابہ کرام بھی ہمارے ہیں اور اہل بیت بھی ہمارے ہیں۔ سبحانہ و تعالی ہمیں ہر قسم کی گمراہی سے محفوظ فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔